نبی کو بدنام کیا ہے، اس سوال کا جواب تمہارے پاس آ جائے تو بے شک تم یہ حرکتیں کرنا، اور اگر نہ آئے تو توبہ استغفار کر کے اپنے گھروں میں اللہ سے معافی مانگنا، کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ ارے نبی سے اگر اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا، نبی سے وعدہ کر لیا ہے اللہ نے کہ میں پوری قوم کو ایک بار میں ہلاک نہیں کروں گا، آج ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہیں، بنی اسرائیل کے گناہوں سے زیادہ گناہ مسلمان کر رہا ہے۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ جو منہ سے بول دے قرآن کی وہ تقریر ہے۔ سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ جو منہ سے بول دے قرآن کی وہ تقریر ہے، اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا آج تک، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا آج تک، رخ والضحیٰ کو دیکھ کر دنیا آج تک یہ کہتی ہے کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمعے کے لیے جمع ہونے والے نورانی و عرفانی و خوبصورت مسلمان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ عظیم الشان مہینہ جس مہینے کے نام میں ہی عجیب و غریب لفظ استعمال ہوا ہے، ربیع الاول، یعنی بہار پہلی بار، دنیا میں پہلی بار جو بہار آئی اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ اور جیسے ہی اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان کتنا بڑا سباب، شرابی، کبابی، جواڑی، گنہگار کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے کے عظمت میں، اس مہینے کے محبت میں، اس مہینے کے الفت میں ایسا بیدار ہوتا ہے کہ بڑی چاہت کے ساتھ اس مہینے کے ان تاریخوں کا انتظار کرتا ہے جن تاریخوں میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آئے وہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، آئے وہ جن کے آنے کی زمانے کی ضرورت تھی، جن کے لیے کعبہ کی زمین ترستی تھی، آئے وہ جن کا نغمہ داؤد میں فسانہ تھا، آئے وہ جن کے یعقوب کے گریہ میں فسانہ تھا، آئے وہ جو خلیل نے جس کے لیے دعائیں مانگی تھی، آئے وہ جس کے آنے کے زمانے کو ضرورت تھی، آئے وہ جن کے آنے کے لیے بطحا کی زمین ترستی تھی،
میرے بھائیوں، تو اسی عظیم ہستی کے آنے کے تعلق سے آج کا عنوان ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں آپ تشریف لائے، اور جب آئے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے، یعنی کہ وہ شاعر 30 سال کی عمر میں قلم اٹھایا اور صرف نعت نبی لکھتا رہا اور 70 سال کی عمر پہنچ گئی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے، صرف نعت نبی لکھنا ہی ان کا کام تھا۔ مگر 40 سال لکھنے کے بعد انہوں نے آخری جو اشعار لکھے اور لکھنے کے بعد قلم کو توڑ کے پھینک دیا، اس نے کہا کہ تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا ابھی مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا ابھی مدح باقی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ لا يمكن الثنا كما كان حقه، لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یعنی کہ اے لوگوں دنیا کے فسانے کہنا چھوڑ دو، صرف اتنا کہو کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو مسلمان اپنے گلیوں میں چراغاں کرنا شروع کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، طرح طرح کے پروگرام بناتے ہیں، مگر اس مہینے کا اصل مقصد کیا تھا وہ سوچنا چاہیے۔ دنیا اس وقت کن پریشانیوں سے گزر رہی تھی وہ سوچنا چاہیے۔ اس وقت مکے کے اندر یہ ظلم ہو رہا تھا کہ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کیا جا رہا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو اٹھا کے گڑھا کھود کر کے زندہ دفنا دیا کرتی تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر شوہر مر جانے کے بعد شوہر کی چتا کے اوپر زندہ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا۔ یہود کے یہاں یہ رواج تھا کہ عورت کسی مقام اور مرتبے کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ زہریلا ناگ سے بھی بدتر ہے، اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ نصارہ نے اس عورت کو اتنا ذلیل کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے عورت کو بلند مقام دینے والے اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے آقا نے کیا اعلان فرمایا؟ کہا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور وہ اس کو پڑھائے لکھائے، اچھی اس کی دینی تربیت کر کے اس کو نیک صالح لڑکا دے کر کے اس کی شادی کرا دے، محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے کہ اس طرح وہ جنت میں داخل ہوگا کہ اس میں سے ایک میں رہوں گا اور ایک وہ رہے گا، میں اپنی ساتھ اسے لے کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہوں اور اس کی شادی کرا دے اسے بھی جنت کی ضمانت۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے ماں بوڑھی ہو گئی ہے، کوئی کام و کاج کر نہیں سکتی، وہ اپنی ماں کی خدمت کر لے اسے بھی جنت کی ضمانت۔ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، اے مسلمانوں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ ماں اب بوڑھی ہو گئی، اب اس کے پاؤں دباؤ تو تمہیں جنت ملے گی۔ پیر کے پاؤں دھو کے پانی پینے سے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں۔
माँ के पांव दबाने की गारंटी है कि जन्नत मिलेगी। तो मेरे आका दुनिया में क्यों आए? इसलिए आए ताकि मजलूमों को साथ दिया जा सके, जुल्म करने वाले का हाथ रोका जा सके, और जिनका हक मारा जा रहा है उनका हक उसे दिलाया जाए। मकसद को हम भूल गए। हमने याद रखा तो क्या याद रखा? क्या मैं रोडों पे निकलना है, डीजे बजाना है, डांस करना है, नाचना है, गाना है, ये याद रखा। कोई शरीयत में किसी जगह पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब तक तो हम अकेले ही कह रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर माशाअल्लाह अब हवा का रुख बदलने लगी है। अब वो लोग जो कहते थे कि नहीं ढोल ताशे बजाना चाहिए, अब वो लोग भी मंजर आम पे आके कहते कि ये बंद होना चाहिए। वो खुद अब हमारे से ज्यादा कह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये मुबारक महीना, जरा गौर करिए, इस महीने की तारीख को गौर करिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ नबी मोहतरम, जरा उन लोगों से कहिए कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें कहिए कि आपसे पहले, अल्लाह से पहले वो रसूल से मोहब्बत करने का तरीका सीखें। रसूल से मोहब्बत करें, और रसूल से मोहब्बत करने के लिए आपको आज से 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा, सहाबा के कदमों में बैठना पड़ेगा, उमर और अबू बकर, उस्मान, अली, तलहा व जुबैर, उनके सामने बैठ करके कहना पड़ेगा कि आपने रसूल से कैसे मोहब्बत की, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करने का तरीका सीखा। तो उसमें सहाबा कहेंगे कि रसूल के एक दांत टूटी थी, हमने सारे दांत तोड़वाए। वो कहेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हमने अपने घर बार सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। आज मुसलमान सिर्फ खुशी के मामले में तो पूछता है उलमा से कि बताइए कि ये सुन्नत क्या है, ये सुन्नत क्या है। बिरयानी खाने के वक्त तो पूछता है कि बताइए मीठा से शुरू किया जाए या नमकीन से शुरू किया जाए, मीठा पहले खाना सुन्नत है कि बाद में खाना सुन्नत है। मगर कोई नौजवान ये नहीं पूछता कि हजरत ये बताइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पेट में पत्थर क्यों बांधे थे। कोई नौजवान ये नहीं पूछता कि ताइफ के बाजार पे मेरे नबी क्यों पत्थर खा रहे थे। कोई ये नहीं पूछता कि हजरत सुमैया जिसकी 80 साल उम्र हो चुकी थी, उनको चीर करके 2 टुकड़ा क्यों किया गया था। कोई ये नहीं पूछता कि करबला के सरजमीन पर 72 अहले बैत को किस तरीके से शहीद किया गया था। कोई मुसलमान ये नहीं पूछता कि एक उस्मान के लिए मेरे नबी ने 1450 सहाबा से मौत की बैत ली थी। एक उस्मान 1400 सहाबी से कहा कि हम या तो मौत का बदला लेंगे वरना अपने सर को कटा देंगे, हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। आज कोई नौजवान नहीं पूछता। कितने नौजवानों को उठा के जेल में डाल दिया गया, कोई इसकी जमानत देने के लिए तैयार नहीं। कोई एक लॉयर रख करके उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोर्ट वाला जमानत देना चाहता है तो उसके जामिन बनने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे नौजवानों, अगर हम यही बेहिसी की नींद सोते रहे तो फिर माफ कीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है कि फिर कोई मुसीबत हमारे सरों पे आके गिरेगी और फिर हमें
ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ہندوستان میں دین آنے کا ذریعہ کو اٹھا کے دیکھو۔ ایک میری برادر وطن کی بہن نے خط لکھا تھا عرب کے بادشاہوں کو کہ عرب کے بادشاہوں، ہم نے سنا تھا کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کے یہاں عورت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے قدموں میں، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بہن ہے تو جنت کا راستہ ہے، بیٹی ہے تو جنت کا ٹکٹ ہے۔ آج ہمارے اوپر یہاں کا بادشاہ، یہاں کا رئیس، یہاں کے مالدار لوگ ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں، ہمارا کھلے عام ریپ کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ اے عرب کے مسلمانوں، کیا تمہیں ہندو بیٹیوں کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آنا چاہیے؟ وہ خط عرب کے سرزمین پہ پہنچتا ہے، وہیں پر عرب کا بادشاہ حجاج ابن یوسف ثقفی اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں۔ وہ بھتیجے کی عمر کتنی ہے؟ وہ بھتیجے کی عمر صرف 17 سال۔ کتنی سال؟ 17 سال، 17 ایئرس۔ جو آج ہمارے 17 ایئرس کا بچہ پب جی کھیلنے میں رات گزار دیتا ہے، گیم کھیل کر کے ہماری نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان اس نے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے بھیجیے، میں اس کا بدلہ لوں، میں اس کا حساب چکتا کروں گا۔ وہ عرب کی سرزمین سے نکلتا ہے مٹھی بھر ساتھیوں کو لے کر کے اور سندھ کے علاقے میں آ کے حملہ کرتا ہے اور اسلام کی دولت کو ہمارے ہندوستان تک پہنچاتا ہے۔ یہ محمد بن قاسم رحمت کا فرشتہ بن کے اس ہندوستان میں نازل ہوا، جس کی فضیلت سے، جس کی برکت سے آج ہم اور آپ مسلمان بنے، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں سجی، ہمارے لیے مسجدیں بنائی گئی۔ یہ محمد بن قاسم کی فضیلت اور برکت تھی میرے یارو۔ میں انکار نہیں کرتا کہ حضرت خواجہ اجمیری کے ذریعے سے ہندوستان میں ایمان پھیلا ہے، مگر یہ بہت بعد میں ہے۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے اسلام کو ہندوستان میں تعارف کرا چکا تھا۔ میرے یارو، وہ مسلمان کہاں گئے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان کس کونے میں سو گئے؟ کون سے قبرستان میں سو گئے؟ کیوں آج بیدار نہیں ہوتے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ارے نوجوان تو چھوڑو، علماء کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان جنبش نہیں کرتا، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ آخر کیا غلطی ہے۔ بھائی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اس ڈیجیٹل زمانے میں جہاں ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا جاتا ہے، ابھی ہم نے سنا کہ کچھ فرانس کے میڈیا والوں نے اور ریسرچ سینٹروں نے دعویٰ کیا کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کی آواز کو انہوں نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج سے 1400 سال پیچھے کی آواز کو وہ دعویٰ کیا، کتنا جھوٹا کتنا سچا وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، کہ 1400 سال پرانی تاریخ کو ریکارڈ کر کے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمارے گلیوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے شہروں سے علماء کو ایک بعد دیگرے اٹھا اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے اور ہم مست زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے یہ علماء کی برکت ہے، ورنہ یہ ہندوستان کب کا اسپین بن چکا ہوتا۔ جاؤ، اگر یقین نہ آئے، آپ کو اللہ نے دولتیں دی ہے، آپ کے جیب میں پاسپورٹ رکھا ہے، کبھی ویزا لگاؤ اور اسپین کا دورہ کرو، وہاں کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، گرجا بن چکا ہے، وہاں کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، شراب خانے کھل چکے ہیں، وہاں کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، وہاں جانور بندے ہوئے ہیں، اس لیے کہ پہلے انگریز نے وہاں کے علماء کو ختم کیا۔ اور یہی اختلافات وہاں پہ چل رہے تھے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم آپس میں لڑتے رہے،
اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، گوڑا تھا، انہی جھگڑوں میں ہم الجھتے رہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان چاک کرتے رہے، اور ہمارے سے انگریز نے ہمارا دین بھی چھین لیا، ایمان بھی چھین لیا، ہماری مسجدیں بھی چلی گئی، ہمارے مدرسے بھی چلے گئے۔ مسلمانوں، اللہ کے واسطے ان تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک اللہ کے لیے، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دامن تھام لو۔ میں بعد میں شیعہ ہوں، میں بعد میں سنی ہوں، میں بعد میں تبلیغی ہوں، میں بعد میں جماعتی ہوں، سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ کوئی مسلک رسول کے دامن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی رسول کے دامن کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما کانا محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کا باپ۔ یاد رکھنا کیا کہا؟ نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ، بچوں میں سے نہیں کہا۔ اللہ جانتے ہیں اور جانتے تھے، اور اجل سے ابد تک سارے جہان کا علم اللہ کو، اللہ جانتے تھے کہ بھائی ہندوستان کی بنجر سرزمین پر کوئی نالائق قادیانی پیدا ہوگا، وہ اپنے آپ کو رسول کے بعد رسول کہے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی پتی کاٹ دی اور کہا نہیں ہے کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ۔ مرد بچوں میں سے نہیں کہا، مردوں میں سے۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ 6 سال کے بچے کو مرد کہتا ہے کوئی؟ 7 سال کے نہیں کہتا، بلکہ مرد اس کو کہا جاتا ہے جو 18 سال کے بعد ہو جائے، اس سے پہلے نوجوان تو کہا جاتا ہے، مرد نہیں کہا جاتا۔ 18 سال 20 سال 22 سال کا تب کہتے ہیں کتنا بڑا مرد ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ مردوں میں سے کسی کا باپ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، پھر فرمایا ہاں مگر وہ اللہ کے رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب سے آخری نبی ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا۔ آج کے بعد کوئی اگر نبی کا دعویٰ کرے، وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے، وہ کتا تو ہو سکتا ہے، وہ سور تو ہو سکتا ہے، مگر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی تو دور کی بات ہے، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے آیتوں کا کھلی اور صریح جو ہے مخالفت کر رہا ہے۔ تو آج کے بعد اگر کوئی ہمارے سامنے رسول کے بعد رسول ہونے کا دعویٰ لے کے آئے، تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی بات ہی نہ سنیں، ہم سنیں گے نہیں اس کی بات۔ بھائی اچھائی برائی بات کی بات ہے، رسول کے بعد رسول کی بات کرنے والی کی بات ہی مت سنو، اس لیے کہ بھائی یہ ٹاپک اللہ نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے، کنکلوڈ کر دیا ہے، یہاں اب کوئی گنجائش نہیں ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں پیدا ہوا۔ ساری زندگی ہم اگر رسول کی تعریف کرتے رہے تو ہم رسول کی تعریف کا اتنا سا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر،
مگر رسول رسول ہے، خدا نہیں، خدا خدا ہے، رسول نہیں۔ دونوں میں فرق دیکھیے، اللہ عطا کرنے والا، رسول لے کر کے دنیا کو بانٹنے والا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے۔ اور نبی جب بانٹتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے یہ کالا ہے، گورا ہے، عجمی ہے، عربی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں کبھی کسی کو محرومی نہیں۔ رسول کے دربار میں جو آیا سیراب ہو کے گیا۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، اسی لیے فرمایا اللہ رب العالمین، رسول اللہ رحمت للعالمین۔ اللہ دینے میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتا کہ اس سرزمین پہ صرف مسلمان جئیں گے، دوسرا نہیں جئیں گے، نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں، سارے جہان کا رب ہوں، مجھے مانے گا تب بھی دوں گا، نہیں مانے گا تب بھی دوں گا، میرا کلمہ پڑھے گا تب بھی عطا کروں گا، نہیں پڑھے گا گالیاں دے گا تب بھی میں بھر بھر کے دوں گا۔ مگر ایک روز آنے والی ہے قیامت کا دن، اس دن اس کا حساب ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ فیضان کا مطلب اللہ کے نبی کی عطائیں، رحمتیں، بخششیں، دینا، عطیہ، یہ سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام ہے۔ ابو جہل کو بھی مل رہا ہے، ابو لہب کو بھی مل رہا ہے، عتبہ کو بھی مل رہا ہے، شیبہ کو بھی مل رہا ہے، مشرکین مکہ کو بھی مل رہا ہے۔ عرفان محمد عام نہیں، نبی کی پہچان عام نہیں ہے۔ نبی کو پہچاننے والا ابو بکر ہوگا، نبی کے پہچان کرنے والا عمر فاروق ہوں گے، نبی کے جان لٹانے والا بلال حبشی ہوگا، نبی کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والی ماں سمیہ ہوگی، یہ عام نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ نے آج ہمیں ایمان کی دولت دیا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں جو جانور والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی چکا چوند زندگی کو دیکھ کے کم ہمتی اور مایوسی مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ آج مسلمان کتنے پریشان ہیں۔ یہ دنیا آنی اور جانی ہے، اس دنیا کو زیادہ دن چلنا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی ایک لامحدود زندگی ہے، جہاں کی زندگی ایسے ہی ہے کہ سمندر ہی سمندر ہے، اس سے اتنا سا پانی نکالو، انگلی ڈال کے پانی نکلے، جتنا پانی نکلتا ہے اس سے بھی کم دنیا کی زندگی ہے، باقی پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے میرے یاروں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرو۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ اللہ اگر نہ دے توفیق، انسان کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے۔ بہرحال یہ وقت بڑا کٹھن چل رہا ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو لہو لعب میں، گانے بجانے میں، ڈی جے میں، باجے میں مت خرچ کرو، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ یہ پیارا مہینہ نبی پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ 1 ربیع الاول سے ہم کاؤنٹنگ شروع کر دیتے کہ آج کے بعد میں ڈیلی 10,000 مرتبہ درود پڑھوں گا، ڈیلی جو ہے 10,000 استغفار کروں گا۔ میں نبی کو یہ تحفہ دے دوں گا کہ نبی آپ اس مہینے میں آئے، میں نے 10 لاکھ درود اس مہینے میں پڑھ کے آپ کو ہدیہ کیا۔ مگر ہوتا الٹا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تیاریاں چل رہی ہیں، ہم کیسے ناچیں گے، کیسے ڈانس کریں گے، کیسے ڈی جے لگائیں گے، اپنے محلے میں کیسے ڈھولک بجائیں گے، اپنے محلے میں کون سی قوالی چلائیں گے۔ بتاؤ یارو، مسلمان کبھی ڈھول بجا سکتا ہے؟ ارے نبی، جس کے نبی نے فرمایا اپنے عورتوں کے پازیب میں گھنگرو مت لگاؤ، اگر گھنگرو کی آواز چھن چھن کرتی ہے تو شیطان اس سے خوشی سے ناچتا ہے۔ کہاں
آج کل ہمارے گلیوں میں تیاری چل رہی ہے کہ ہم بڑے ڈی جے لگا کر کے قوالی چلائیں گے. قوالی بھی کسی اسلامی شعار ہے؟ مسلمانوں کا کوئی طریقہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کے نوجوان جیلوں میں، جس کے سامنے بھیک کا کٹورا لے کر کے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، اور اس کا نوجوان آج روڈوں میں چل کر کے ڈی جے بجائے گا، ڈوب مرنے کا مقام نہیں آئے. اس سے پہلے زمین پھٹ جاتی ہے، ہم ڈوب کے مر جاتے، ہم زمین میں دس جاتے، مگر ہمارے سامنے نبی کے نام لینے والے، توہین کرنے والے ڈی جے اور باجے کے ساتھ میں نہ نکلتا. میرے بھائیو، جب تم ڈی جے اور باجے لے کے نکلو، تھوڑا تصویر کو دیکھ لینا، بموں سے کیسے وہاں کی زمین کو ختم کی گئی، اور لاشوں کو دیکھ لینا. ماں اپنے معصوم سے بچے کو اٹھاتی ہے، اللہ کی طرف دکھاتی ہے، کہتی ہے اللہ اللہ الحمدللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں. ذرا ان ماؤں کو یاد کر لینا. مسلمانوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں تم ڈھول بجا کر کے نبی کی شریعت اور سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. قیامت کے دن تمہیں نبی کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اس مبارک مہینے میں تم نے اتنا بڑا ڈھکوسلا بنایا کہ تم نے جو ہے جلوس کے نام پر گانے بجا کر کے، ڈانس کر کر کے، آواز لڑکوں کو لا کر کے، شراب پلا کر کے تم نے جلوس محمدی کو بدنام کیا ہے، تم نے میلاد نبی کو بدنام کیا ہے. اس سوال کا جواب تمہارے پاس آ جائے تو بے شک تم یہ حرکتیں کرنا، اور اگر نہ آئے تو توبہ استغفار کر کے اپنے گھروں میں اللہ سے معافی مانگنا، کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے. ارے نبی سے اگر اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا، نبی سے وعدہ کر لیا ہے اللہ نے کہ میں پوری قوم کو ایک بار میں ہلاک نہیں کروں گا. آج ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہیں، بنی اسرائیل کے گناہوں سے زیادہ گناہ مسلمان کر رہا ہے. اللہ ہلاک کر دیتا، مگر اپنے حبیب سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں قیامت تک اب ایسی کوئی سزا نہیں نازل کروں گا جس سے پوری امت تباہ ہو جائے. اسی لیے آج ہم لوگ نبی کے دعاؤں کے صدقے سے جی رہے ہیں. نبی کا احسان مانو میرے بھائیوں. بہرحال میں آپ سب سے پھر عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، اس وقت وقف امینڈمنٹ بل چل رہا ہے، یہ بھی ایک ظلم کا پہاڑ مسلمانوں کے سروں پہ کھڑا ہے. پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہماری عدالتیں بک چکی ہے. جہاں پر بکتی ہو عدالت اور مظلوموں کو انصاف ملے، کیسے جج بن گئے ایسے ویسے. آج جج بننے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ کا تعلق کسی تنظیم سے ہے یا نہیں. اگر اس کا تعلق کسی ایسی تنظیم سے ہے جس کا نظر و نیاز گورنمنٹ سے ہے تو اس شخص کو جج بنا دیا جاتا ہے. انصاف کا گلا گھونٹنے والا اس وقت کل پرسوں کی تاریخ کا بدترین مثال دیکھ لیجئے. آج تک تو ہم بابری مسجد کو رو رہے تھے. جن ججوں نے بابری مسجد پہ سائن کیا تھا انہوں نے پہلے یہ تسلیم کیا تھا کہ اس مسجد پہ تالا لگانا عبید تھا. اس مسجد کو، یہ مسجد کسی مندر کے ڈھانچے پر نہیں بنائی گئی تھی. اسی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے یہ سارے مسائل، اور لاسٹ میں لکھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم آستھا پر فیصلہ دیتے ہیں. اس لیے کہ ایک طرف 80 کروڑ ہے، ایک طرف 20 کروڑ ہے. اب 20 کروڑ کی آستھا کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اب 80 کروڑ کو دیکھ کر کے انہوں نے مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا. ہم نے خون کا گھونٹ پی کر کے یہ سوچ لیا کہ چلو ایک بابری مسجد گئی تو گئی، ابھی ہمارے پاس بے شمار مسجدیں ہیں. ہندوستان کے آئینی عدالت پر ہم نے بھروسہ کیا، مگر اس کے فوراً بعد ہمارے متھرا اور کاشی کی سرزمین کے مسجدوں پر پھر فیصلے آنے شروع ہو گئے. ارے ہم نے اسے بھی یہ کیا تو پھر دیکھو کہیں 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو کہیں اور مسئلے آتے ہیں. منی پور کی بیٹیوں کو ننگا روڈ پہ پریڈ کرایا گیا، تب بھی ہمارے ججوں نے کچھ ایسا فیصلہ نہیں دیا. میرے بھائیوں، ابھی 2 دن پہلے
میں سمجھتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں, میری زندگی میں میں نے اس سے اچھا انسان کسی سے آج تک میں نے نہیں دیکھا, جس کو مولانا کلی احمد صدیقی کہتے ہیں. اس بیچارے کے اندر میں ذرہ برابر بھی کسی کے بارے میں برائی نہیں ہے. میں مسجد میں بیٹھ کے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, ذرہ برابر بھی, یہاں تک کہ ان کی جانی دشمن بھی اگر ان کے سامنے آ جائے تو حضرت مسکرا کے اس سے ملتے ہیں, گرفتار کرنے والے سے مسکرا کے ملتے ہیں. جب جا رہے ہوتے ہیں تب بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائیو غم مت کرو, میرے بچوں اور بچیوں میرے لیے مت رو, اللہ کا یہ انعام ہے, اللہ کا یہ انعام ہے کہ میں یوسف کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ارے زندگی میں جس نے ایک چونٹی کو نہیں مارا ہو, زندگی میں جس نے کسی ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں کو نہیں مارا, وہ انسان کیسے کسی کو زبردستی مسلمان بنا سکتا ہے؟ مگر ایک گھرونی چال چلی گئی اور اس کے بعد حضرت کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور وہ بھی ایسا ویسا جیل نہیں بلکہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. ایک طرف عظیم آنند خود کہتے ہیں مکہ مسجد بم بلاسٹ میں میرا ہاتھ تھا, ایک طرف ایک جو ہے پنڈت خود کہتا ہے مسلمانوں کو قتل کر دو, مار دو. آج وہ کھلے عام گھوم رہا ہے, ایک امن کا پیغام دینے والا, سب کو سینے سے لگانے والا, سب کا درد رکھنے والا, راتوں کو اٹھ کر ہندوستان کی عافیت کی سلامتی کی دعا کرنے والا, آپ اسے جیل خانے میں بند کر رہے ہیں. مسلمانوں یہ عام گھڑی نہیں ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے روش کو, اپنے خیالات کو, اپنے طور طریقے کو بدل لو, اس لیے کہ یہ وقت بہت ہی عجیب و غریب گزر رہی ہے. پتہ نہیں کب کس کو گرفتار کر لیا جائے, کب کس کو جیل میں ڈال دیا جائے, کب کس کو اٹھا کر کے بیف کے نام پر, گوشت کے نام پر کس کا قتل کر دیا جائے. کوئی کیس نہیں بنتا میرے بھائیوں. اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو, لہو لعب سے توبہ کرو, میرے آقا محمد الرسول اللہ کا غلام بن جاؤ, نبی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر کے کہو اللہ کے نبی, آپ نے جس کے لیے اپنے دانتوں کو توڑایا تھا, آپ نے جس کے لیے اپنے شکم مبارک پہ, پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے تھے, آپ نے اپنی بیٹی کو جس کی وجہ سے بدوا بنایا تھا, آپ نے جس کے لیے اپنے نواسوں کو شہید کرایا, آپ نے جس دین کے خاطر اپنے چچا حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے کرائے, اس دین کو ہم یتیم ہونے نہیں دیں گے. ہم اس دین کو سینے سے لگا کر کے آگے بڑھیں گے. ہم اپنی جوانی میں پکے نمازی بن جائیں گے, ہم اپنی جوانی میں حج اور عمرہ کریں گے, ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں گے, ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دیں گے. آج سے توبہ کر کے پکی اور سچی زندگی گزارو مسلمانوں, اس لیے کہ موت کا فرشتہ کسی کو دعوت نامہ دے کے نہیں آتا. پتہ نہیں کب آ جائے, کب ہمیں اللہ کے سامنے جانا پڑ جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پھر اخیر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ وقت بیل کے بارے میں بہت سارے جعلی QR کوڈ بھی چل رہا ہے. اگر یہاں کچھ نوجوان تیار ہیں تو فوراً گیٹ میں جا کر کے, آپ نے بہت چندہ کر لیا مسجدوں کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کے, آج امت کو بچانے کے لیے کام کرو. اپنے اپنے موبائل لے کے کھڑے ہو جاؤ, اور ہونے کے بعد ہر آدمی کو ہاتھ روک کر کے, چچا جان, بھائی جان, میرے پیارے بھائی, میرے دوست, کیا آپ نے QR کوڈ اسکین کیا؟ کیا آپ نے اپنے ای میل آئی ڈی سے بھیجا؟ ہو سکتا ہے مسلمان کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے علاقے کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ ہم پنچر شاپ کے بچے ہیں, ہم پنچر لگانے والے لوگ ہیں, ہمیں نہیں آتا کہ ای میل کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں آتا. اس لیے ہو سکتا ہے کسی میرے بزرگ کا ای میل آئی ڈی نہ ہو, ترنت 2 منٹ میں آپ ایک ای میل آئی ڈی بناؤ. آپ نے اپنے انگلیوں سے بہت گیم کھیلا ہے, اپنے محبوباؤں کو بہت میسج بھیجا ہے. آج اسی انگلیوں کا استعمال کر کے اس وقت بل کو روکنے کے لیے آج آخری تاریخ ہے. ہر نوجوان کھڑا ہو جائے مسجد کے سامنے اور سب سے پوچھے, جنہوں نے بھیج دیا الحمدللہ, جنہوں نے نہیں بھیجا, ولی مسلم پرسنل لا بورڈ کا لوگو جس میں آئے گا
اسی QR کوڈ کو اسکین کرنا ہے، کر کے اپنا میل آئی ڈی سے اپنا نام لکھ کر کے اس کو اسکین کر کے بھیجنا ہے، اور جتنا وقت آپ کے پاس بچا ہے آپ اس کے لیے کارندہ بن جاؤ۔ اس کے لیے ایک مزدوری دنیا میں ملتی ہے، اس کی مزدوری آخرت میں ملے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے دیں گے کہ آپ نے آنے والے نسل کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ صرف زمین کا میٹر نہیں، آگے چل کے یہ ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ اور اسی سلسلے میں ایک تنظیم نے آج فریڈم پارک میں احتجاجی مظاہرہ رکھا ہے، 3 بجے سے 5 بجے تک وہ احتجاجی مظاہرہ چلے گا۔ اللہ کے واسطے آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ نے بہت ویلنگ کی ہے، آپ نے راتوں کو بہت شرمندہ کیا گاڑیاں چلا کر کے، آج اللہ کے لیے اپنی گاڑیاں اٹھانا اور 3 بجے سے پہلے فریڈم پارک میں جا کر کے اپنا احتجاج درج کرانا کہ ہم اس بل کے مخالفت میں ہماری شرکت ہوئی ہے، ہم جو ہے اس بل کے جو ہے تائید میں نہیں ہے، مخالفت میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔